قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پارہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے۔ پیچھے سے قصہ تھا ایک شخص کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے پیغام کے لیے، کیسے اس نے سوچ کو بھرنے کے لیے کہہ دیا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ دوسری وجہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ ہیں دو بہت بڑی وجوہات جس کے بعد کسی انسان کے پاس حق نہیں رہتا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا بندہ بنے۔ جب تک یہ دو چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، عبادت بوجھ لگتی ہے، اور جب ان دو چیزوں کا یقین آ جاتا ہے تو سر خود بخود سجدے میں جھکنے لگتا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں اپنے رب کے آگے اسی طرح جھکتی ہوں کہ واقعی اگر وہ مجھے پیدا نہ کرتا تو میں کہاں ہوتی، اور جس دن میں اس کے پاس جاؤں گی اس کو میں کیا شکل دکھاؤں گی۔ پھر اس کے بعد اس شخص کا اخلاص دیکھیے، حدیث میں اس کو خبیب کہا جاتا ہے، جس نے لوگوں کی خیر خواہی چاہی لیکن لوگوں نے اس کو مار دیا، اور وہاں جنت میں جا کر کہتا ہے کہ اللہ لوگوں کو یہ دکھا دیجئے کہ میرا اتنا اچھا انجام ہوا ہے، شاید یہ بات دیکھ کر وہ ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص نے جیتے جی بھی لوگوں کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم اپنے ارد گرد والوں کے لیے کتنے خیر خواہ ہیں؟ ہم اس بات کے کتنے حریص ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے پیغام سے جوڑیں؟ آیت 26 میں کہہ دیا قیل ادخل الجنہ، یعنی لوگوں نے اس کی جان لینی چاہیے۔ اللہ نے جنتوں کے دروازے کھول دیے، اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی راستے میں نکلنے والوں کی اسی طرح مدد کرتا ہے۔ قوم کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد؟ عذاب جو ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ 30 میں کہتے ہیں یا حسرۃ علی العباد، اس کو بھی نوٹ کیجیے۔ مالک اپنے بندوں کے جس عمل پہ حسرت کا اظہار کرے، یہ مالک کی طرف سے نہیں ہے، اصل میں اس بندوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کی ان قیمتی گھڑیوں کو ضائع کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی وہ نشانیاں کہ جس پہ غور کرنے کے بعد قیامت کا آنا حقیقی لگتا ہے۔ مردہ زمین کس طرح سے سرسبز ہوتی ہے، پھر اس میں سے بیج نکلتے ہیں، اور پھر اس میں سے پودے، اور پھر آہستہ آہستہ پھل فصل، کہیں انگور اور کہیں کھجور، سب کچھ پیش کیا اور کہا کھاؤ پیو اور دیکھو یہ کس نے پیدا کیا۔ کائنات کی ہر چیز جوڑوں میں ہے، اللہ کی ذات تنہا ہے۔ آیت 36 سے یہ بات مزید واضح ہو گئی۔ پھر سورج چاند جس طرح کائنات میں تیر رہے ہیں، دیکھا جائے تو یہ دنیا ایک بہت بڑی کشتی ہے جس کے اندر مختلف چیزیں ہیں۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں لیکن اللہ کے حکم کے آگے کیسے چلتی ہیں؟ پیغام یہی ہے کہ سورج چاند ستاروں کو نہیں پوجو، ان سے قسمت کے حال نہیں معلوم کرو، بلکہ ان کو پیدا کرنے والے کے آگے جھک جاؤ۔ پھر کچھ قیامت کی جھلکیاں ہیں کہ کس طرح طوفان نوح میں کشتی کو بچایا تھا، پوری دنیا کو ڈبو دیا۔ اسی طرح قیامت کے وقت ایک سور کی آواز ہوگی اور سب کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس وقت لوگ کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ قیامت کی ان جھٹکیوں کو اگر محسوس کریں تو قیامت بہت قریب لگتی ہے، اور اگر اس کے بارے میں نہ سوچیں تو پھر ایسے لگتا ہے کہ یہ تو بس کوئی دور کی باتیں ہیں، یہ ہمارے سننے کی بات نہیں۔ قبروں سے نکلتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ویلانا من بعثنا من مرقدنا، حسرت، افسوس، دکھ۔ تو عقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے مرنے کے بعد کے لیے تیاریاں کرے، یہ نہیں کہ ایک انسان ہر وقت اپنے اس دنیا کے کھیل تماشوں میں پڑا رہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جنتیوں کی نعمتیں، سب سے بڑی نعمت سلام قولا من رب رحیم۔ ہر وہ چیز جو ایک انسان دنیا میں لے سکتا ہے نا، اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لیکن ایک چیز جو اس دنیا میں کسی کے لیے پانا ممکن ہی نہیں، وہ رب سے کلام ہے، اور رب کی طرف سے سلامتیوں کا پیغام آنا۔ ٹھیک ہے اس نے قرآن اور انبیاء کرام کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچایا، لیکن کیا حالت ہوگی اس وقت لوگوں کی جب شوہر بیوی خوشی خوشی جنت میں مصروف ہیں، ایسے لگتا ہے ایک فن پلیکس ہے، ایک ریزورٹ ہے جس میں لوگ انجوائے کریں، فل انٹرٹینمنٹ، اور آواز آتی ہے سلام قولا من رب رحیم، اور اس پکار پہ وہی لبیک کہیں گے کہ جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے تھے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے اچھے برے ایک ہی جگہ رہیں، لیکن آیت 59 سے پتہ چل گیا کہ اس دن سب چھٹ جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج الگ ہو جاؤ۔
پھر اس کے بعد آیت 61 میں ایک عہد یاد دلایا گیا جو ہم سب کی روحوں سے لیا گیا تھا، الا تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرو۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو منہ سے کہیں کہ ہم شیطان کی بندگی کرتے ہیں، ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اصل میں یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ اطاعت ہے۔ یہاں عبادت بندگی اطاعت کے معنی میں، یعنی بات شیطان کی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو دشمن سمجھو، وہ تمہارے ماں باپ کا بھی دشمن تھا، تمہارا بھی دشمن ہے، لہٰذا اس کو پہچانو۔ اور جس وقت انسان وہاں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اپنے ہی ہاتھ پاؤں کو بلائے گا تو وہ سب ہی اس کے خلاف بولنے لگ جائیں گے اور اس کے خلاف بول بول کے گواہیاں دیں گے کہ یہ غلط کام کرتا تھا۔ ذرا سوچیے، یہ میرے آپ کے ہاتھ، ان کو دیکھیں اور کوئی کہہ دے یہ آپ کے جاسوس ہیں، یہ ٹیپ ریکارڈرز ہیں، یہ آپ کی خبریں باہر دیں گے تو کتنا خوف آئے گا ہمیں ان سے۔ تو ان کو اللہ کے بندے بنانا ہے، ان کو اللہ کے راستوں میں کھپانا ہے تاکہ کل یہ ہمارے حق میں گواہی دیں، ہمارے خلاف نہ دیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 68 میں بتایا کہ جب کسی کو لمبی عمر ملتی ہے نا تو وہ پھر بچہ ہی بن جاتا ہے، یعنی جب جینے کا موقع آتا ہے تو لطف ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ بچے بھی روتے ہیں، بڑے بھی روتے ہیں، بچے بھی عموماً دودھ پہ اور لیکوڈز پہ ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بھی انسان اسی طرح کی پتلی اور رقیق غذائیں کھاتا ہے۔ بچے بھی ضد کرتے ہیں، بڑے بھی ضدی ہوتے ہیں، ایک ایک بات کو دونوں دہراتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ خوش بھی ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے اس وقت کو سامنے رکھا جائے اور اپنے بڑوں اور بزرگوں کی خوب دل کی خوشی سے خدمت کی جائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب صرف اس کو فائدہ دے گی من کان حیا، جو زندہ ہو۔ آپ دیکھیے وہی بیج پھلتا پھولتا ہے جس کے اندر زندگی کے اثرات ہوتے ہیں، وہی فیٹس بچہ بن کے دنیا میں آتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے، ورنہ تو کئی چیزیں کچی ہی جھڑ جاتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی اس بات کو سن کر اپنی روحوں کو زندہ کر لیں۔ پھر کائنات کی کچھ چیزوں کا تذکرہ کرتے کرتے آخر میں اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا آیت 82 میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو یقول لہ کن فیکون، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو پوری صورت میں آپ دیکھیے کہ زنداؤں کے لیے بہت ساری مثالیں تھیں، فائدہ اب اٹھانا ہے۔ لیکن حیرت نہیں ہوتی جب لوگ ان صورتوں کو صرف مردوں کے لیے رکھ لیتے ہیں اور اصالِ ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان صورتوں کو اپنی زندگی میں پڑھنے کی توفیق دے تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اس وقت ہمارا حساب آسان ہو۔ اگلی صورت صافات ہے جس سے اسلام کا مزاج دکھتا ہے کہ صفے باندھنے کی اہمیت کیا ہے۔ فرشتوں کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ کر کے کائنات کے رب ہونے کی بات ہوئی، ستاروں کو پیدا کرنے کا مقصد زینت بھی ہے، شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں انسان کو یہ یقین دلا گیا کہ جب قیامت آئے گی تو بس ایک جھٹکے میں تم سب نکل جاؤ گے قبروں سے۔ بار بار دیکھیں یہ مضمون آ رہا ہے، اور وہاں لوگوں کو ان کے گروہوں میں اور ان کے جوڑوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اچھے لوگ جنتوں کی طرف اور برے لوگ جہنم کی طرف بلائے جائیں گے، وہاں کھڑے کر کے سوال جواب ہوں گے۔ ایسے وقت میں وہ لوگ جن کی امید تھی اور دنیا میں بہت سارے جھوٹے سہارے انسان بنا ہی لیتا ہے کہ بالفرض قیامت آ بھی گئی تو چلو میں کچھ نہ کچھ تو انتظام کروں گا، وہ سب وہاں ایک دوسرے کا انکار کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ آیت نمبر 33 اور اس کے اراؤنڈ کے آیتوں کو اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کل بہت ہی پریشان ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 سے آگے کی آیات میں جنت اور جنتیوں کی صفات اور خوبیاں۔ دیکھا جائے تو جنت ایک حقیقت ہے، لیکن آج ہمیں ایک خواب دکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو اس کی مرضی کے تابع کر لیں اور جو نفس کی تمنا ہے اس کو اگلی دنیا میں ڈال دیں کہ اللہ یہ آگے جا کے لوں گی، یہ چیز یہاں نہیں کرنی۔ پھر خاص طور پہ بہت ہی دل کو چھو جانے والی آیات ہے 51 اور اس سے اگلی کہ جس میں لوگ جنت میں جا کر بھی اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی جنت میں کوئی جہنم میں، اور ایک دوسرے سے بات چیت ہے۔ بالکل آج کے دور میں سیٹلائٹ سسٹم یا دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر ساری دنیا تک اپنی آواز پہنچانا، اس سے بھی نہ جانے کیا لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی اللہ کے پاس۔ پھر جہنم میں جو کچھ ہوگا اس کا منظر ہے جس کو پڑھتے ہوئے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، حرام کر دے آگ کو ہم پر۔ خاص طور پہ پھر اس کے بعد مخلص بندوں کی بات ہے۔ مختلف انبیاء کرام اور ان کی قوموں میں اللہ کے نبیوں کے ساتھ چلنے والوں کو مخلص کہا گیا اور باقی لوگ جھٹلانے والے تھے۔ یہ بات قابل غور ہے، مخلص، دو لفظ ہیں کہ مخلص اور مخلص۔
کون سا اچھا ہے یا آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو جواب دیجیے مخلص۔ کیوں؟ مخلص مفعل، مفعول کا وزن ہوتا ہے، یعنی یہ وہ لفظ ہے جو مخلص ہو چکا، ڈن، کام اس پہ ہو گیا۔ اور اگر آپ مخلص مفعل یعنی فاعل کا وزن کہیں گے تو بھی وہ اخلاص پانے کی کوششوں میں، تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میں مخلص بنا دے۔ پھر دوبارہ انبیاء کرام کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس پوری صورت کو پڑھیے، سلام علی نوح اور سلام علی ابراہیم۔ پورے قرآن میں نبیوں کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، کب فوت ہوئے، ان کی برسی کب منانی ہے، یہ نہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا تو مسلمان تو 365 دن ہی چھٹی کرتے، کیونکہ 300 سے زائد انبیاء کے تو تذکرے موجود ہیں اور بات تو اس سے بھی زیادہ کی ہے۔ تو اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ نبیوں کی ذات کے نام پر کچھ میلاد منائے جائیں اور ان کی خوشیاں کی جائیں۔ ہاں، ہر جگہ ذکر ہے نبیوں کے پیغام اور ان کے مشن کا، اور اللہ تعالیٰ آج ہمیں اسی مقصد کے ساتھ جوڑ دیں۔ پھر خاص طور پہ ان آیات میں جو آیت نمبر 100 اور اس کے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبصورت فرما برداری کا تذکرہ ہے۔ باپ بیٹا کس طرح اللہ کے حکم پہ کٹنے اور کاٹنے، مرنے اور مارنے پہ تیار ہیں۔ آج انسانیت میں شاید کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ اپنے بچے کی گردن پہ چھری رکھ دے، اور کوئی کہے تو رکھنی بھی نہیں ہے۔ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے معجزات ختم، نبیوں کے خواب وہی کا حصہ تھے۔ آج کوئی کہتے کہ مجھے یہ خواب آیا تو ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن جو اس وقت بات کروں گی وہ کیا ہے کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ کس مکتب کے پڑھے ہوئے تھے، کس سکول میں تھے، کس میڈیم کے پڑھے ہوئے تھے؟ کیا آج کی اولادیں بھی اتنی ہی فرما بردار ہے؟ ہو سکتا ہے وہ پولیس کو کال کر دیں کہ میرا باپ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی اسماعیل علیہ السلام کی طرح اللہ کا اور ہمارا فرما بردار بنا دے۔ آیت 103، فلما اسلم، جب باپ بیٹا دونوں مسلم ہوئے، یہ ہے جواب۔ جب باپ ابراہیم ہوگا تو بیٹا اسماعیل ہوگا، جب ماں ہاجرہ ہوتی ہے تو بیٹا اسماعیل ہوتا ہے۔ تو اچھے ماں باپ بن جائیں ہم، اولادیں خود بخود ہمارے نقش قدم پہ آئیں گی۔ کسی نے خوب کہا کہ مت کہو کہ بچے ہماری سنتے نہیں، نہ سنیں، لیکن یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھتے ضرور ہیں۔ تو جو میری آپ کی بھاگ دوڑ ہے وہی ہماری اولادوں کی بھی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیسے ابراہیم تو چھری چلا ہی چکے تھے لیکن اللہ نے بچا لیا، اور یہ بہت بڑا اصول ہے۔ جب بندہ اللہ کے راستوں میں کٹنا چاہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ اللہ کو نہیں ہمیں مارنا، صرف بات یہ ہے کہ وہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کو آزماتے ہیں، بیٹا کینڈی دینا مجھے، وہ ہاتھ کھینچے گا، پھر آپ کہتے ہیں میں نے لینی تھوڑی تھی، میں تو آپ کا دل دیکھ رہی تھی۔ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھتا ہے۔ پھر اسی طرح انبیاء کے اس قصے میں مختلف انبیاء کی بات بالکل ایک ہی پیغام کے ساتھ ہے کہ جو ماحول ہو، جو وقت ہو، جیسے حالات ہوں، ہر بات میں حکم اللہ ہی کا چلے گا۔ پھر خاص طور پہ اس میں حضرت یونس کا قصہ آتا ہے تھوڑی ڈیٹیل سے 139 اور اسے اگلی آیات میں۔ ان کا قصہ کم ہے لیکن دیکھا جائے تو اس میں عمل کی بہت بڑی بات ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر بھی انہوں نے رب کو پکارا، نہ ان کو کسی بزرگ کا خیال آیا، نہ کسی بڑے کا، نہ چھوٹے کا، نہ ان کے پاس تسبیح تھی اور نہ وہاں گٹھلیاں تھی، لیکن کیسے انہوں نے دل کی گہرائی سے اور احساس ندامت سے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ نہ صرف یہ کہ صحت دے دی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ٹھیک کیا، عمر بھی کم ہو گئی، جوانی مل گئی، اولاد بھی مل گئی، مال بھی مل گیا۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ جب کسی کے زخموں پہ پھاہے رکھتا ہے نا تو بھول ہی جاتا ہے کہ کبھی زخم بھی لگا تھا۔ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ بندے کا علاج کرتے ہیں۔ شرط ایک ہے کہ رضیت باللہ ربا، اللہ کی رضا پہ انسان راضی رہے۔ اس کے بعد مکہ والوں کے کچھ باطل عقائد کا تذکرہ کرتے کرتے پھر انبیاء کے قصے ہیں، اور کہہ دیے انہم لہم المنصورون، آیت 172، کہ بے شک وہی کامیاب ہوں گے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر آپ سچے مومن ہیں تو دنیا کی کسی طاقت کے آگے آپ جا کر کھڑے ہو جائیں، مدد آپ ہی کی ہوگی۔ تو مدد ہے لیکن مشروط، ہمارا ایمان پختہ ہوتا جائے گا، اللہ کی مدد آتی جائے گی۔ پھر اس سورت کا آخر بڑا خوبصورت ہے جس میں کسی بھی محفل کے اینڈ پہ اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو جو گناہ ہے اللہ کفارہ کر دے گا اور نیکیوں کا اجر دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد سورۃ صاد ہے جس کا مین تھیم کیا ہے، انا کو توڑ دو۔ حقیقت ہے کہ قرآن سب سے پہلی چوٹ جو انسان کے دل پہ لگاتے ہیں نا وہ انا پہ ہے۔ انا پرست لوگ قرآن کو زیادہ ڈیٹیل سے پڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے ہر آیت ہمیں سنائی جا رہی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر جب وہ سب اکڑ ختم ہوتی ہے تو اندر سے ایک بڑا خوبصورت انسان نکلتا ہے۔
پھر مکہ والوں کے اللہ کے نبی پر جو اعتراضات ہیں اس کا تذکرہ کرتے کرتے دوبارہ قوموں کا تذکرہ کیا گیا۔ انبیاء کرام کے قصوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی کہا گیا اصبر علی ما یقولون، آیت 17 میں آتا ہے کہ نبی آپ بھی صبر کیجئے جو باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی دین کے لیے بات کوئی سنی نہیں ہے نا تو پھر آپ کو ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ لیکن جس نے بھی سچے دین پہ عمل کرنا چاہا نا، تنہا بھی رہ گیا، لوگ اس سے کٹے چھٹے بھی رہیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اواب بنا دے، اور اگر کوئی ہمیں باتیں کرے تو ہم خوش ہوں کہ اس کا کہ ہم نبیوں کے راستے پہ چل پڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ناطے سے ایک واقعہ ہے آیت 31 اور اس سے اگلی آیتوں میں، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہدایت بیانی دے دیتا ہے، دوسروں کے حالات سے بندے کو اپنا قصور نظر آنے لگتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ انسان کے اندر بخل ہے، 99 کے ساتھ ایک ملا کے 100 تو کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی 99 میں سے 49 دے کر دوسرے کے ساتھ برابر کی 50 نہیں کرنا چاہتا۔ انسان کی طبیعت جتنا ہوتا ہے اس سے اور زیادہ لینا چاہتا ہے۔ پھر اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اپنی بات بہت خوبصورت پیش کرتے ہیں تو جھوٹ کو سچ کر کے دکھا دیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ دونوں سائڈوں کی بات سن کر کسی بھی معاملے کا فیصلہ سنانا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو نعمتیں دی تھی ان سب کا تذکرہ کر کے بتایا کہ اسلام کی دولت اور دنیا کی دولت ساتھ ساتھ چل سکتی ہے، شرط ایک ہے کہ انسان اللہ سے رہنمائی پائے۔ زندگی کا مقصد پیش کرتے ہوئے آیت 28 اور 29 جس پارے کی آیات تدبر بھی ہیں، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، یعنی کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لا کر اچھے کام کریں مفسدوں جیسا بنا دیں گے؟ کیا ہم متقین کو فاجروں جیسا بنا دیں گے؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، آپ اکثر قرآن پاک کا یہ انداز دیکھیں گے کہ جہاں جنتی جہنمیوں کا تقابل ہوتا ہے نا کہ دونوں برابر نہیں، تو اس کے بعد کتاب کا ذکر ہے، تو گویا کہ کتاب انسانوں کی زندگی میں ایک فرق پیدا کر دیتی ہے کہ جس کے بعد پھر انسان کی زندگی کا نقشہ بدلتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 سے آنورڈ حضرت سلیمان کا قصہ ہے جو اواب بھی تھے اور نعم العبد بھی تھے، دولت بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے اواب بھی تھے۔ کیا پتہ چلا کہ پیسے والا ہونا اور نافرمان ہونا یہ لازم نہیں ہے۔ بہت سارے پیسے والے جنتوں میں جائیں گے، ابو بکر پیسے والے تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، اور آج بھی ایسے لاکھوں مسلمان ہیں جن کو اللہ نے دین کی دولت بھی دی تو دنیا کی بھی دی، اور وہ نچھاور کرتے ہیں اسلام کے نام پہ۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہے جس کی بنیاد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز دنیا کی نعمت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، لیکن اگر کوئی نعمت ہمیں اللہ کی یاد اور نماز سے دور کرے اس کو ذبح کرو، کیونکہ وہ چیزیں پھر تمہارے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ بھی دعا کی تھی کہ جو مجھے نعمت دی ہے یا میری جو دولت اس کا حساب نہ لینا۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب کے نام پہ ہی صبر ہے، بیماریوں میں بھی پریشان نہیں ہوئے، 18 سال تک بیمار رہے، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اللہ نے اگر اتنے سال صحت دینے کے بعد اب بیمار کر دیا۔ جس کو اللہ کہہ دے کہ ان وجدناہ صابرا، پھر سوچیے وہ کتنے صابر ہوں گے۔ اور نعم الاواب، آپ دیکھ رہے ہیں ہر نبی کی صفت میں اواب ہو رہا ہے، ہر نبی کے بارے میں لفظ اواب آ رہا ہے کہیں نہ کہیں، تو دعا کیجیے ہم بھی اواب بنے، دل اللہ کی طرف جڑا رہے، کہیں بھی ہو دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں لیکن اللہ سے محبت ہو۔ اور اس کے بعد پھر جنت کے کچھ خوبصورت سے تذکرے، کن کو ملے گی جنت؟ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے حکموں پہ لگا دی، اس لیے فرمایا ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے، جو اس پہ چلتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی خوشی دیں گے، آخرت میں بھی جنت ہے۔ پھر جہنم میں لوگوں کا جھگڑنا بتایا جا رہا ہے، حقیقت ہے کہ جہنم اور جھگڑا ساتھ ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد آدم اور ابلیس کے قصے میں دوبارہ سکھا دیا گیا کہ اللہ کے حکم کو سن کر زیادہ کوشچن نہ کرو، عقل استعمال نہیں کرو، جو کہہ دیا اس کو مان لو۔ پھر اس کے بعد سورۃ زمر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 3 بتاتی ہے کہ دین صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور بہت سارے لوگ جو اللہ کے بیچ میں واسطے وسیلے لاتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان کو اس لیے بلاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دیتے ہیں، اور یہ وہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیے کائنات کی کچھ چیزوں پہ غور و فکر، اور اس کے بعد شکر کی باتیں کہ جو شکر کرے گا اللہ اس سے راضی ہے، اور جب ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور جس جگہ دین پہ عمل کرنا مشکل ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ آیت نمبر 10 سورۃ زمر۔ اور اس کے بعد پھر خساروں کی باتیں ہیں، جہنم کے اندر بڑے بڑے صاحبان ہیں آگ کے، اور کہا کہ اللہ تم کو ڈراتا ہے اس سے۔ کرو کہ آیت 16 والذین اجتنبوا الطاغوت، جن لوگوں نے طاغوت سے انکار کیا،
کہ ان کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے پھر خوبصورت آیتیں، آیت نمبر 22، یہ بھی اس بارے کی تدبر کے قابل آیتیں ہیں۔ سورہ زمر آیت 22 23، کیا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے اور وہ بالکل روشنی پہ ہو، وہی اصل میں خوبصورت زندگی بسر کرے گا۔ باقی سخت دل والوں کے لیے تو بہت بڑی پکڑ ہے۔ اور اللہ نے وہ کتاب اتاری جو احسن بھی ہے، اور اس کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایمان والوں کی جلدیں کھچ جاتی ہیں، پھر نرم ہوتی ہیں، یعنی یہ سارے اثرات وہ اپنی سکن پہ محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے اوپر یہ سب کچھ طاری کر دے۔ اور آخری آیت پارے کی، انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ بھی فوت ہوں گے اور یہ بھی فوت ہوں گے، لیکن سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے جھگڑ رہے ہوں گے، حق کیا تو باطل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اس پارے کی تدبر کی آیت سورہ زمر آیت 22 اور 23، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے سینے کو کھول جائے، اور جب سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے نا تو دین کا ہر حکم آسان لگتا ہے، بڑی بڑی باتیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، اور دین کو چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہے، پہاڑ لگتا ہے۔ پھر انسان دن بدن نیکیوں میں بھاگتا ہے۔ اس کے برعکس جب دل سخت ہوتا ہے تو ہارٹ پیشنٹ کی طرح چھوٹی سی نیکی بوجھ لگتی ہے۔ 1 میٹر کا کپڑا بھی بوجھل ہے، داڑھی کے 4 بال بھی بوجھل لگتے ہیں۔ چھوٹے سے چہرے کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنا مشکل لگتا ہے۔ ان سب کا علاج کیا ہے؟ اس کتاب کو پکڑ لو کہ جس کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے اس کو آسان کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔